عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم دوستو اور سامعین کرام، سورہ بقرہ سے 5ویں رکوع سے 2 آیات تلاوت کی۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے۔ اور خطاب یہ دراصل بنی اسرائیل کو ہے، اور بنی اسرائیل میں خصوصی طور سے جو مخاطب ہیں وہ یہود ہیں، اور یہود میں خصوصی طور پر علماء یہود ہیں۔ آیات کی تلاوت کا اور ان آیات کے مطالب و معانی کے اور کچھ تفسیر کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم میں جو یہود و نصارہ کی خامیاں تھیں، برائیاں تھیں، ان سے ان کو باز رہنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اس زمانے میں یہ خطاب ان کو تھا، لیکن قرآن پر ایمان رکھنے والے مسلمان ہیں تو مسلمانوں کو غور کرنا ہے کہ کہیں ان کی وہ خامیاں، ان کی وہ بری عادتیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا ہے، وہ کہیں ہمارے اندر تو پائی نہیں جاتے۔ تو اصل مقصود ایسی آیات کی تلاوت کرنے کا اور ان آیات کی روشنی میں عرض کرنے کا یہ ہے۔ اب آئیے آیات کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلا حکم فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لاؤ اس چیز پر جو اتاری میں نے، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ یہودیوں کے پاس کون سی کتاب تھی؟ یہ توریت شریف۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا اتارا؟ قرآن شریف۔ فرمایا قرآن پر ایمان لے آؤ جو اب نازل ہوا، اور اس پر ایمان لانے کی دلیل کیا ہے کہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی ایک تو توریت کی منزل من اللہ ہونے کی تصدیق کرتا ہے، دوسرے یہ کہ بہت سارے توریت کے مضامین کی تصدیق کرتا ہے۔ کتنے ایسے احکام ہیں کہ جو احکام توریت میں بھی نازل ہوئے
تو وہی احکام قرآن میں بھی اترے، اور خصوصاً بنیادی عقائد جو توریت میں بیان کیے گئے تو وہ قرآن میں بھی اتارے گئے۔ تو یوں دونوں میں مناسبت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح وہ اللہ کی کتاب ہے تو یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اس طرح تمہیں قرآن حکیم پر ایمان لے آنا چاہیے۔ تو ایمان لے آؤ قرآن پر۔ اور اس کے بعد پھر ان کو فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے پہلے کافر مت بنو۔ پہلے کافر کا کیا مطلب؟ سب سے اول کافر مت بنو۔ اول کافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم اب انکار کرو گے تو آگے ملت یہودیہ جو بھی منکر قرآن ہوگی، منکر دین اسلام ہوگی، ان سب کا وبال تمہارے اوپر آئے گا، ان سب کا وبال تمہارے اوپر آئے گا۔ اور یہ شریعت کا اصول ہے کہ جو کسی کو سیدھی راہ دکھاتا ہے اور وہ اس کی تبلیغ و دعوت سے سیدھی راہ پر آ جائے تو اس کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے، مبلغ کو، داعی کو۔ اور پھر اس کے راہ حق پر آنے سے جتنے لوگ راہ حق پر آئیں گے ان سب کا ثواب اس شخص کو پہنچے گا۔ چنانچہ پوری امت کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی راہ حق سے ہٹاتا ہے تو راہ حق سے ہٹانے کا گناہ اس شخص پر ہوگا کہ جس نے راہ حق سے کسی کو ہٹایا ہے، کسی کو گمراہ کیا ہے۔ یوں ہی اس گمراہی میں اس کو دیکھا دیکھی جو بھی مبتلا ہوتے رہیں گے ان سب کی گمراہی کا وبال اس پہلے شخص پر پڑے گا۔ تو اس وقت اول مخاطبین تم ہو، اگر تم منکر ہو جاؤ گے تو آگے آنے والی ملت یہودیت کا سارے کا وبال تمہارے اوپر پڑے گا۔ اس لیے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے، تفسیر بھی ہو جائے گی قرآن مجید کی، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا جملہ مشرکین مکہ کے لیے نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ ان میں نبوت کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، وہ کوئی کتاب کے ماننے والے نہیں تھے، ان کے پاس اللہ کی کوئی شریعت کوئی نہیں تھی، تو ان کو تو واقفیت ہی نہیں تھی نبوت اور رسالت سے۔ اگر انہوں نے انکار کیا تو محض اپنی جہالت کی وجہ سے کیا ہے۔ اسی لیے مکی آیات میں رسالت کو واضح کیا گیا ہے، توحید کو واضح کیا گیا ہے، آخرت کو واضح کیا گیا ہے۔ اور یہ تینوں جو عقیدے ہیں، ان تینوں عقائد کو اہل کتاب جانتے تھے، توحید کو بھی کیونکہ انبیاء کی دعوت تھی توحید، رسالت کو بھی کہ انبیاء علیہ السلام میں تشریف لائے، اور آخرت کو بھی کہ آخرت کی دعوت انبیاء علیہ السلام نے دی۔ اور مشرکین مکہ ان تینوں سے ناواقف تھے۔ تو بہرحال ان آیات میں خطاب جو ہے وہ یہود کو ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور میری آیات کے بدلے میں مول مت لو تھوڑا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق باطل کو مکس مت کرو، خلط ملط مت کرو حق کو باطل کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو۔ اب ان کو جو منع کیا گیا
کہ میری آیات کو بیچ کر مول مت لو، دنیا کا تھوڑا سا جو لیتے ہو مت لو۔ اس کا ایک مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ دین بیچ کے اپنی دنیا نہ بناؤ۔ اور یہودی یہ کیا کرتے تھے، علماء یہود، کہ جو ان کے مریدین تھے، جو ان کے معتقدین تھے، جو ان کے متبعین تھے، جو ان کے پیروکار تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے مطلب کے احکام ان کو بتایا کرتے تھے اور ان سے نذرانے لیا کرتے تھے۔ ایک تو ان کی خرابی یہ تھی، اور دوسری خرابی کیا تھی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات کو چھپایا کرتے تھے، اور ڈرتے تھے اس بات سے کہ حضور کی علامات کو اگر ہم نے بتایا اور حضور میں یہ علامتیں انہوں نے دیکھی ہیں تو یہ حضور پر ایمان لے آئے گے، ہمارا کیا بنے گا۔ اب یہاں ان کو روکا گیا ہے اس بات سے کہ ایسا مت کرو، اور یہ شاید میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت میں ارشاد فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ علماء یہود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اسے جانتے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے پہچانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ان کے سامنے ایسی واضح تھی، لیکن پھر بھی صرف اپنی دنیا داری کے لیے حضور کی رسالت پر ایمان نہ لائے، ضد تھی، عناد تھی، دنیا پرستی تھی، صرف اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اسی سے منع فرمایا۔ اب یہاں جیسے مفسرین کرام نے لکھا ہے، ان کی تفسیر کی روشنی میں یہ عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت فرمائی ہے اور قیامت تک اس کی حفاظت رہے گی۔ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کے الفاظ میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا جس طرح کے یہود نے توریت میں تحریف کی، توریت میں تحریف کی، اس طرح کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ البتہ بعض ملحد ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کی معانی و مطالب جو قرآن کی غرض کے خلاف ہیں ان کو توڑ مروڑ کے بیان کرتے ہیں، اور جو ایسے ہوں تو ان کو اس سے باز آنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا باب ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، میں تو صرف عام مسلمانوں سے مخاطب ہوں اور عام مسلمانوں کو قرآن کی طرف دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اپنا موازنہ ہم قرآن مجید سے کریں، اور قرآن مجید کے اوامر کے خلاف جو ہماری زندگی ہے یا قرآن مجید کے جو موانع ہیں ان کے مطابق ہماری زندگی ہے تو ہم ان سے اجتناب کریں اور قرآن کی دعوت کو لبیک کہیں اور قرآن مجید کی طرف آئیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو قرآن میں منع فرمایا گیا بنی اسرائیل کو کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑے مول کے بدلے مت خریدو، مت بیچو، تھوڑا مول مت لو میری آیات کے بدلے۔ اس میں ضمناً ہر وہ صورت آ گئی کہ جو ایک مسلمان دنیا کے لیے، دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچتا ہے، دینی حکم کو پس پشت ڈالتا ہے اور دنیا کے مفاد کے لیے۔ اس کی بے شمار صورتیں ہیں، بے شمار اس کی صورتیں ہیں، اور قدم قدم پر بہت سے مسلمانوں کی اب اکثریت اس حال سے گزر رہی ہے کہ اللہ کے حکم کو ڈالا پس پشت اور دنیا کے مفاد کو رکھا مقدم۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کی، علماء یہود کی مذمت فرمائی ہے، ہم کیا اس رگڑے میں نہیں آئیں گے
ہمارے سے کیا پوچھ نہیں ہوگی؟ ہمیں معلومات تو بہت ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں دین کا پتہ ہے، اور جب ذکر ہو تو کہتے ہیں کہ ہاں دین پر یقین بھی ہے، لیکن بھائی ہمارا کیسا یقین ہے کہ جہاں دنیا کا مفاد ہوتا ہے تو وہاں ہم اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیتے ہیں، جہاں دنیا کا مفاد، اور کھلے بندوں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال تو میں یوں دوں، ایک صاحب تھے، وہ داڑھی والے تھے، متشرع، لیکن ان کی جب منگنی ہوئی تو ان کی داڑھی آہستہ آہستہ چھوٹی ہو گئی، اور بالکل انہوں نے خط رکھ لی۔ وجہ یہ ہے کہ بیوی کو پسند نہیں ہے۔ یہاں ایک حدیث سمجھ لیجئے، حدیث پاک میں آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی، ایسے مواقع بے شمار ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پش ڈال دیتے ہیں دنیا کی مفاد کے لیے۔ اور ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا میں کیا ہمارے سرکاری محکموں کے وہ حضرات نہیں آتے کہ جن کو معلوم ہے کہ رشوت کا لین دین حرام ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں، اس کے باوجود سرکاری اداروں میں بازار گرم ہے۔ پولیس والے نہیں چھوڑتے، کلرک نہیں چھوڑتے، بازار گرم ہے۔ اور اسی طرح چلیے ان کو رہنے دیجیے، اب ذرا عام مسلمانوں کی طرف آئیے۔ مسلمانوں کی اکثریت کیا سودی لین دین نہیں کر رہی؟ جانتے نہیں ہیں کہ سود لینا حرام ہے، سود دینا حرام ہے، اس کے باوجود یہ کاروبار عروج پر ہے۔ تو بتائیے ہمارے اوپر زوال آئے گا یا نہیں آئے گا جب اللہ تعالیٰ کی ایسی نافرمانی ہوگی؟ اور ایک مثال ذہن میں آ گئی، یہ تو منہیات سے متعلق بات تھی، لیکن اوامر سے متعلق اس کی مثال زکوٰۃ لے لیجئے کہ کتنے مسلمان ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ کیا ملوں کے مالک، فیکٹریوں کے مالک، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے کاروباری لوگ اپنے مال تجارت کی زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہیں؟ الا قلیل، کوئی ہوگا تو ہوگا، لیکن جس طرح اس مملکت کے ٹیکس ادا کرنے میں چوری کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کا جو فریضہ ہے اس کی ادائیگی میں بھی چوری کرتے ہیں، دونوں جگہ اپنا بچاؤ کرتے ہیں۔ تو بتائیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ یہ چند ایک مثالیں میں نے عرض کی ہیں، اللہ سے ڈرو۔ مسلمانوں، ایک نہ ایک دن زوال ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جس کو ہم زندگی دیتے ہیں اس کو ہم توڑتے ہیں، کیا پس عقل نہیں رکھتے؟ سمجھ میں نہیں آتی تمہیں؟ ہر ایک عروج کو زوال ہے، ہر ایک جوانی کو بڑھاپا ہے، سمجھ میں نہیں آتی؟ اس لیے ہوش کے ناخن لو، قبر کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، دنیا کے پیچھے ایسے بابلے مت بنو، محنت کرو، حلال سے کھاؤ کماؤ۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے سمجھ عطا فرمائے، مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔